السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں سیف اشرف آج حاضر ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ دوستو آج میں موجود ہوں دہلی کی ایک مقدس بارگاہ میں جسے دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ ویڈیو میں آگے تک بنے رہے، انشاءاللہ مزید تفصیلات آگے ویڈیو میں جانیں گے، تو چلیے چلتے ہیں۔ دوستو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان اللہ رب العزت کے مقبول ترین بندوں میں سے تھے۔ یوں سمجھ لے کہ اپنے وقت کے یہ اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ جن پر زمانہ رشک کیا کرتا تھا۔ آپ کی پیدائش 505 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 14 ربیع الاول 633 سن ہجری میں ہوا۔ نسب کے اعتبار سے آپ حسینی سید کہلاتے تھے۔ آپ کی ولادت اصفہان کے ایک قصبے یعنی اوش میں ہوئی تھی اور اسی وجہ سے آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان آپ عطائے رسول سلطان الہند سیدی آقائی مولائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء، اکابر الاولیاء اور عظیم القدر صوفیاء میں سے تھے، اور آپ بڑے ہی مقبول بزرگ تھے۔ ترک دنیا اور فقر و فاقہ میں ممتاز تھے اور یاد الہی میں اپنے آپ کو ہر وقت مستغرق رہا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا تو تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا اور آپ اپنے آپے میں آتے، اس قدر ان کے اوپر محویت طاری رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آنے والے کی طرف متوجہ ہوتے، اپنی یا آنے والی کی بات سن کر فرماتے کہ اب مجھے معذور رکھو، اور پھر وہ یاد الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی کوئی اولاد بھی فوت ہو جاتی تو اس وقت خبر نہ ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خبر ہوتی۔ ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی یاد میں خود کو لگائے رہتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو کاکی کیوں کہتے تھے؟ تو کاکی کی وجہ تسمیہ اس روایت سے ملتی ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے پڑوس میں ایک بنیا رہا کرتا تھا۔ شروع میں آپ اس سے قرض لیتے تھے اور آپ نے اس سے یہ فرما دیا تھا کہ تم مجھے بس 30 درہم تک ہی قرض دینا، اور جس دن تمہارے قرض 30 درہم ہو جائے تم مجھے بتا دینا۔ جب آپ کو فتوحات حاصل ہوتی تو آپ اس قرض کی ادائیگی کر دیتے، اور کر دینے کے بعد آپ نے بالآخر پختہ ارادہ فرما لیا کہ اب سے میں قرض نہیں لوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے مصلے کے نیچے سے ایک روٹی نکل جاتی تھی، ایک روٹی مل جاتی تھی آپ کے مصلے کے نیچے سے، اور اسی پر آپ کے تمام گھر والے گزر کیا کرتے تھے، اسی پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس بنیے کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ شیخ طریقت نے شیخ اب مجھ سے قرض لینا چھوڑ دیے ہیں، کیا شیخ مجھ سے ناراض تو نہیں گئے؟ اس بات کا پتہ کرنے کے لیے وہ بنیا حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے گھر جاتا اور گھر جا کر
ان کی اہلیہ سے جب ملا، ان کی بیوی سے جستجوئے حال کیا، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی اہلیہ محترمہ نے صحیح حالت بتا دی، اور اس بنیے کو بتا دیا کہ شیخ کے مصلے کے نیچے سے ایک روٹی مل جایا کرتی ہے، اور اسی روٹی پر ہمارا سارا گھر گزر بسر کر لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مصلے کے نیچے سے یہ روٹیاں ملا کرتی تھی، اور اسی روٹے پر سارا گھر اکتفا کر لیا کرتا ہے۔ جب یہ بات آپ کی اہلیہ نے اس بنیے کو بتا دیا تو یہ راز فاش ہو جانے کے بعد وہ روٹی آنا بند ہو گیا۔ اس لیے ہی آپ کو کاکی کہتے ہیں، چونکہ کاکی افغانی زبان میں کاکی کو روٹی کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ بلاد ماوراء الہند کے قصبہ اوش کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کو اوشی بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجیری علیہ رحمت و رضوان نے 500 درہم قرض لینے کی اجازت دے دی تھی، لیکن جب آپ درجہ کمال پر پہنچے تو اس سے بھی دستبرداری فرما لی۔ روایت یہ منقول ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ اپنے ابتدائی دور میں نیند کے غلبے پر تھوڑا سو لیا کرتے تھے، لیکن آخری زمانے میں یہ بھی بیداری سے تبدیل ہو گیا۔ شیخ محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سلسلۃ الذہب میں یہ فرماتے ہیں، اور آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی، سالک، مجاہدہ اور ریاضت میں ممتاز، اور خلوت و عزلت میں پسند کرنے والے، اور اپنے چلوں میں کم خواب، کم خور اور کم گو، اور ہمیشہ یاد الہی میں رہنے والے، اور باطنی حالات اور مکاشفات میں بڑے بلند اور پائے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ روزانہ ہر رات اللہ کے محبوب دانۂ غیوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سویا کرتے تھے۔ انہی ایام میں آپ کا نکاح ہوا، اور 3 دن تک درود شریف آپ اللہ کے رسول پر نہ پڑھ سکے۔ 3 دن تک آپ نکاح کے ایام میں حضور علیہ السلام کی ذات پر درود نہ پڑھ سکے، تو ایک شخص کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور اس شخص کا نام رئیس بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بختیار سے کہنا، بختیار کاکی سے پہلے سلام عرض کرنا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ اے بختیار کاکی، تم ہر رات جو مجھے تحفہ بھیجا کرتے تھے، 3 رات سے وہ تحفہ تمہارا نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ محفل سما بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سما بہت شوق سے اور بہت کثرت سے سنا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قوال جنہوں نے ایک شاعر جن کا نام تھا شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ، جب ان کا ایک شعر قوال نے پڑھا، شعر کچھ یوں تھا کہ کشت گانے خنجرے تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خنجرے تسلیم و رضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے جو بھی شخص اللہ کے عشق میں، اللہ کے تسلیم و رضا کے خنجر سے شہید ہوا، تو اس کو ہر زمانے میں غیب سے ہر جان پر جان ملتی ہے۔ یعنی ایک جان وہ قربان کرتا ہے، پھر اسے دوسری جان ملتی ہے۔ جیسے ہی قوال نے یہ شعر پڑھا، پڑھتے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آپ عالم تحیر میں چلے جاتے ہیں، اور کئی دن تک آپ اس کیفیت میں رہتے ہیں، کئی دن تک آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری رہتی اور عالم تحیر میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا وصال بھی اسی عالم میں ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس دن سے کنٹینیو جب وہ عالم تحیر میں تھے، تو جب وہ نماز کا وقت ہویا کرتا تو اس عالم سے نکل کر نماز ادا کرتے اور پھر عالم تحیر میں چلے جاتے تھے۔ یہ عالم تھا ان کے عشق کا،
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा पर इस शेर को सुनने के बाद उनके ऊपर एक ऐसी महवियत तारी होती है, वो इस तरीके से उन पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो अब आलम तहय्युर में चले जाते हैं। और कहा जाता है कि 5वीं रात को आप इसी आलम में रहलत फरमा गए। मीर हसन दहलवी ने अपने अंदाज में इस किस्से की तरफ इशारा करते हुए अपने अंदाज में कहा था कि जा बरी यक बैत दादा अस्त आ बुजुर्ग आरे ई गौहर ज़िकाने दिगरस्त। उसने कहा था कि इसी एक शेर पर उस बुजुर्ग ने जान दे दी, यकीनन ये मोती किसी दूसरी दुकान का है। किश्त गाने खंजरे तस्ली मेरा हर जमा अज गैब जाने दिगरस्त। खंजरे तस्लीमो रजा के शहीदों को हर घड़ी गैब से एक नई जिंदगी अता हुआ करती है। यह वाक़या रबी उल अव्वल की 14वीं रात 633 हिजरी का है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा अपनी किताब दलीलुल आरिफीन में ये फरमाते हैं, वो खुद कहते हैं कि जुमेरात के दिन अजमेर की जामा मस्जिद में मुझे अपने शेख के कदम बोसी का शरफ हासिल हुआ। मजलिस में दरवेश, मुरीद और उनके अजीज सारे लोग हाजिर थे। मलकुल मौत के बारे में बातचीत हो रही थी तो आपने फरमाया कि मौत के बगैर दुनिया की जर्रा बराबर कीमत नहीं है। मौत के बगैर दुनिया की जर्रा बराबर कोई कीमत नहीं है। आपसे पूछा गया कि कैसे, तो फरमाया इसलिए कि मौत एक पुल है जिसे पार करके हबीब हबीब से मिलता है। फिर फरमाया कि दोस्ती दिल से हुआ करती है न कि जबान से, और जो चीजें तुम्हें मालूम है उनसे खामोशी इख्तियार अगर तुम कर लो तो अर्श के इर्द गिर्द तुम तवाफ करने लगोगे। फिर फरमाया कि आरिफ की मिसाल चमकने वाले आफताब की तरह है जिसके नूर से पूरी दुनिया रोशन है। और फिर फरमाया कि ए दरवेश, हमें यहाँ लाया गया है, हमारी कब्र भी यही होगी और चंद रोज के अंदर हम सफर आखिरत करेंगे। इसके बाद शेख अली संजरी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने फरमाया कि एक तहरीर लिखो कि कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि दिल्ली रवाना हो जाएं, और हमने खिलाफत सज्जादगी कुतुबुद्दीन अलैहि रहमतों को दे दी और उनका मकाम दिल्ली होगा। जब हुक्मनामा मुकम्मल हो गया तो मुझ फकीर की अनायत की कर दी गई, मुझ फकीर के हाथ में दे दिया गया वह हुक्मनामा। इस फकीर ने सरे तस्लीम झुकाकर फिर फरमाया कि जरा करीब आ जाओ। मैं करीब हुआ तो दस्तारो कुलाह मेरे सर पर रखकर ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमा का असा मुबारक अता किया गया और खिरका पहनाकर कुरान करीम और जानेमाज और नालैन शरीफ अता फरमाए और फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमानत मशाइखे चिश्त के जरिए हम तक पहुंची है, तुम भी उसे जारी रखना ताकि क़यामत के दिन मशाइख के सामने शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। और इस फकीर ने सर झुका दिया और फिर 2 रकत नमाज अदा की। उसके बाद मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैहि ने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ मुंह करके फरमाया कि अब जाओ, सुपुर्दे खुदा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मंजिल पर पहुंचाए। फिर फरमाया कि दरवेश, ए कुतुबुद्दीन, हमेशा इन 4 बातों को तुम याद रखना, इन 4 चीजों को तुम हमेशा याद रखना जो कि ये 4 चीजें नफ्स का जौहर है। फरमाया पहला, हमेशा दरवेशी में तुम तवंगरी रखना, हमेशा तुम फकीरी में बादशाही करना, तभी तुम्हें देखकर लोग ये न समझे कि तुम फकीर हो, तुम जरूरतमंद हो। हमेशा तुम ऐसे रहना कि तुम्हें देखकर लोग ये कहें कि ये कोई फकीर नहीं, कोई दरवेश नहीं, बल्कि कोई बादशाह है। दूसरा फरमाया कि भूख में सैर नजर आना, चाहे तुम कितने भी भूखे हो मगर लोग तुम्हें देखकर ये कहें कि तुम शिकम सैर हो। तीसरा फरमाया कि गम में मसरूर मालूम होना, चाहे तुम्हारे कितने भी गम हो, तुम कितने भी परेशानी में, मुसीबतों में कितने भी गमजदा क्यों ना हो, मगर तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। लोग तुम्हें देखकर ये ना कहें कि ये गमजदा है, तुम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखना। और फरमाया कि दुश्मन से भी तुम दुरुस्ती का मामला रखना। फिर फरमाया कि तुम जहां भी जाओ किसी का भी दिल न दुखाना और जहां भी जाओ तुम मुर्दों की तरह रहना। फिर शेख
قطب الدین بختیار کاکی خود فرماتے ہیں کہ میں دہلی میں آ کر مقیم ہو گیا اور تمام احکام و عوام مجھ فقیر کی جانب رجوع ہونے لگے، اور 40 روز نہیں گزرے تھے کہ ایک قاصد یہ پیغام لے کر آیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان آپ کے روانہ ہونے کے 20 دن کے بعد ہی واصل بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ہی بزرگوں سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔